بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ سابق معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ جناب عامر عابدی صاحب موجود ہیں، جو کہ ایک مایہ ناز منجھے ہوئے سیاستدان بھی ہیں. آئیے یوم آزادی کے حوالے سے سر سے کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، کیا سمجھتے ہیں اس وقت ملک جن بحرانوں سے جس پوزیشن سے گزر رہا ہے، کس طرح ہم اس کو استحکام دے سکتے ہیں، کس طرح اس کو اسٹیبل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ ملک جس بحرانوں سے بھی گزر رہا ہے، صورتحال عوام کے سامنے ہے، سیاستدانوں کے سامنے ہے. اور اچھی بات آپ نے یہ کہی کہ 14 اگست کے دن قریب ہیں، اور 14 اگست میں پاکستان کے حوالے سے اگر اس 16-17 کروڑ عوام کو، اس ملک کے تمام سیاستدانوں کو ملک کی یکجہتی کے لیے سوچنا پڑے گا. اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو یہ عوام ہے، پاکستان ہے تو یہ سیاستدان ہیں. ہمیں تمام اختلافات بھلا کر صرف اور صرف ملک کی ترقی، ملک کی خوشحالی اور یہ موجودہ کرائسس سے نپٹنے کے لیے ہمیں ساتھ دینا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم ٹی وی چینلز پہ ایک دوسرے کے لیے تنقید کرتے رہیں، ہم ایک دوسرے کے صرف وائٹ پیپر نکالتے رہیں. اور اس کے بجائے سیاستدانوں کو، جو موجودہ اقتدار میں لوگ ہیں، انہیں اگر ہمارے کسی تجربے کی، ہمارے کسی اس کی ضرورت ہے تو ہم ان کے ساتھ بغیر کسی کمنٹس کے اور بغیر کوئی ان کے ساتھ ڈیمانڈز کے ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ملک کی بقا کے لیے. اور خاص طور پہ اس موقع پہ میں پورے ملک کی عوام، 16 کروڑ عوام شاید آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے میری آواز سن رہی ہو، اگر ہم اس 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی اپنے ملک کے لیے کچھ دے دیں تو ہم 17 کروڑ منٹس دیں گے پر ڈے. 17 کروڑ منٹس اگر دیں تو آپ سوچیں کہ ہم ملک میں ترقی کو کس اس پہ پوزیشن پہ لے کے جا سکتے ہیں. سوال صرف اس وقت ملک کی بقا کا ہے. تمام صورتحال جو حالات خراب ہیں، اس میں ہم خالی الزام سیاستدانوں کو ہی ڈالتے رہیں. عوام کو بھی یہ سوچنا پڑے گا، پبلک کے لیے بھی ہے کہ ہم صرف کرٹیسائز کے بجائے کسی عملی اس کی طرف بھی جائیں. اور بنیادی حقوق، لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت اپنی تمام ترجیحات جو ہیں، تمام مصروفیات کو چھوڑ کر لوگوں کے اس وقت جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ایمرجنسی کے طور پہ کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان تمام کرائسس سے نکل جائیں گے. سر، کیا سمجھتے ہیں ملکی استحکام کے حوالے سے، خصوصاً حکمران وقت جو ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پہ اس وقت کن بنیادی اقدامات کی ضرورت ہے؟ بنیادی اقدامات کی ضرورت سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم دوسری چیزوں میں سبسڈی دے رہے ہیں، تمام دے رہے ہیں. پیٹرول کی قیمت یہ ایک پبلک بھی جانتی ہے، عوام بھی جانتے ہیں، اور یہ دنیا بھر کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں یہ پیسے بڑھے، پوری دنیا میں مہنگائی کا عالمی سطح پہ عالمی سطح کے اوپر ہوا ہے. ہمیں یہ کڑوا گھوٹ تو پینا ہے، لیکن اس کے لیے حکومت جو ہے اگر وہ زیادہ سے زیادہ سبسڈی دے کے، ریلیف دے کے اور ان چیزوں پہ کنٹرول کر لے جن سے مہنگائی کا سوال یہ ہے کہ اس وقت عوام مجبور ہیں کہ وہ اپنی فریاد لے کے کس کے پاس جائیں. جو مہنگائی کر رہے ہیں وہ بھی اس ملک کے عوام ہیں، جن کو کچھ نہیں مل رہا وہ بھی اس ملک کے عوام ہیں. سوچنا اس بات کا ہے کہ ان ملک دشمن عناصر پہ کڑی نگاہ رکھی جائے جو یہ بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ذخیرہ اندوز جتنے بھی ہیں جو آٹوں کا بحران پیدا کرتے ہیں، اس جڑ کو صاف کیا جائے جہاں سے یہ بحران پیدا ہو رہے ہیں. اگر یہ ان جڑوں کو پکڑ لیا جائے اور ان بحرانوں پہ قابو پا لیا جائے، میں سمجھتا ہوں ہم بہت تیزی سے اپنے مسائل کی حل کی طرف چلے جائیں گے. اور 14 اگست کے حوالے سے میں شکر گزار ہوں حق چینل کا بھی کہ انہوں نے وہ ایک پروگرام پیش کر رہے ہیں اور کامنٹس لے رہے ہیں. شاید یہ وائس مختلف لوگوں کی لوگ سنیں گے تو پیغامات پہنچیں. بالکل سر، 110 ممالک میں آپ کو سنا جائے. 110 میں اپنے ملک کی اس عوام سے صرف اپیل یہ کروں گا کہ اگر ہم اپنے ملک کے لیے ذرا سا بھی سوچیں تو شاید ہم اس کرائسس سے نہیں. صرف اکیلے حکومت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتی، حکومت کے ساتھ عوام کو بھی ساتھ دینا پڑتا ہے. ہر آدمی کو اپنا کردار ادا کرنا ہو. ہر آدمی کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سرزمین سے بہتر دنیا میں کوئی سرزمین نہیں ہے. اپنا ملک ہے تو سب کچھ ہے، اور اپنا ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. سر، آخر میں 61ویں یوم آزادی کے حوالے سے ملک کو کیا مبارکباد دینا چاہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ اپنی برتھ ڈے، اپنے بچوں کی برتھ ڈے، اپنے بہن بھائیوں کی برتھ ڈے، اپنی فیملی کی یا ویڈنگ سیریمنیز مناتے ہیں، ہمارے لیے سب سے پہلی خوشی اور سب سے کیوں کہ اپنا ملک، اپنی سرزمین ماں کی طرح ہوتی ہے اور اس کا پیار بالکل ماں کی طرح ہے، لہٰذا ہمیں جوش و خروش سے اور محبت سے اپنے ڈے کو منانا چاہیے اور یہ سوچنا ہے کہ ہمیں ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ناظرین، سابق معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ جناب عامر عابدی صاحب کی بہت پیاری باتیں، ان کی گفتگو آپ نے سنی سر، بہت مشکور ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ترقی دے، بہت شکریہ۔